بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو 3 موضوعات پر مبنی ہے۔ پہلے نمبر پر ان واقعات کو شامل کیا گیا ہے جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ دوسرے نمبر پر جنگ بدر کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ سے رونما ہونے والے کچھ معجزات کو شامل کیا گیا ہے، اور تیسرے نمبر پر کفار مکہ کے 4 بڑے سرداروں کے جہنم واصل ہونے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ جنگ بدر میں پہلا مقابلہ انفرادی تھا، لیکن 3 بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے کے بعد کفار کے لشکر کی ہمت ٹوٹنے لگی، اور ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ اگر اسی طرح سے ایک ایک آدمی سے مقابلہ کرتے رہے تو ہمیں شکست فاش ہو جائے گی، چنانچہ اپنے پورے لشکر کو مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان غالب آتے چلے گئے۔ تو عین یہی وقت تھا کہ جب شیطان بدر کے قریب جو قبیلہ رہتا تھا اس کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور اپنے ساتھ اپنا ایک بڑا لشکر لے کے آیا۔ ایک دم سے جو اتنا بڑا لشکر میدان بدر میں پہنچا تو اب مسلمان حوصلہ ہارنے لگے، پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے۔ عین اس وقت وحی نازل ہوئی جس کے نتیجے میں جناب جبرائیل و میکائیل 5000 فرشتوں کے لشکر کو لے کے میدان بدر میں آ رہے ہیں۔ جیسے ہی شیطان نے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ گھبرا کے بھاگا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ کافروں کا ایک سردار منبہ ابن حجاج جو یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نے علم کو اپنے ہاتھ سے پھینکا اور وہ میدان سے بھاگ رہا ہے، اب وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمارا ساتھی ہے، اسے کیا معلوم کہ یہ شیطان بھاگ رہا ہے۔ تو وہ پیچھے گیا اور اس کو روکنے کی کوشش کرنے لگا اور کہا کہ تمہارے حوصلہ دلانے سے تو ہم لڑ رہے ہیں اور تم عین وقت پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اس وقت شیطان نے جو جواب دیا وہ قرآن نے سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں یوں نقل کیا ہے، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کیے اور کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر فتح حاصل کر ہی نہیں سکتا اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر جب دونوں گروہوں کا مقابلہ ہوا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا میں تم لوگوں سے بیزار ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ کہہ کے شیطان تو فرار اختیار کرتا ہے میدان سے، اور ملائکہ اب مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگ بدر میں ہیں۔ قرآن کی آیت تو بالکل واضح ہے۔ آیت قرآنی کے آنے کے بعد اب کسی مسلمان کے پاس شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تاریخ اسلام میں بہت سے لوگوں کی گواہی موجود ہے کہ ایک دم سے ہم نے میدان بدر میں سفید گھوڑوں پہ سوار کچھ انتہائی طویل قامت سپاہیوں کو اپنے درمیان لڑتے ہوئے دیکھا۔ تو جناب صہیب کی یہ روایت ہے کہ میدان بدر میں جب گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، دونوں لشکر ایک دوسرے کے درمیان پہنچ چکے ہیں، یعنی جب انسان کو دوست اور دشمن کی تمیز نہ ہو اس وقت یہ مناظر دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اتنی کثرت کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے کہ جناب صہیب نے یہ کہا کہ میدان بدر میں میں نے کئی تلواروں کو خود بخود چلتے ہوئے دیکھا اور کئی سروں کو خود بخود کٹ کے گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تلوار چل رہی ہے، تلوار کا چلانے والا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے۔ ابو دجانہ 3 کافروں کے پیچھے لگے ہیں، 2 کی گردنوں کو انہوں نے کاٹا، تیسرے کی گردن خود بخود کٹ کے گری۔ وہ تینوں کٹے ہوئے سر لے کے رسول کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول، یہ 2 کافروں کی گردن پہ تو میں نے تلوار چلائی ہے، مگر پتہ نہیں کہ تیسرے کا سر کیسے کٹ کے گر گیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ ملائکہ تھے جو تمہارے ساتھ ان کفار مکہ کو قتل کر رہے تھے۔ قبیلہ بنو غفار کے ایک نوجوان کا کہنا ہے کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اس علاقے سے گزر رہا تھا جب ہم لوگ کافر تھے، میں نے دیکھا کہ جنگ ہو رہی ہے، اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ آؤ پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کہ جب جنگ ختم ہو رہی ہو اور ایک فریق بھاگ رہا ہو تو آگے بڑھ کے اس کے دشمنوں کے ساتھ شامل ہو کے لوٹ مار کرنا۔ چنانچہ میں کھڑا ہو گیا اپنے چچا زاد بھائی کے قریب کہ اتنے میں ایک مرتبہ مجھے ایسا لگا کہ میرے قریب سے ایک بہت بڑا لشکر گزر رہا ہے اور آواز آ رہی ہے کہ آگے بڑھو آگے بڑھو، ایسی ہیبت ناک آوازیں اور گھوڑوں کی آواز۔
जबकि दाएं बाएं नज़र कुछ नहीं आ रहा है। मेरा चचाजाद भाई तो खौफ और दहशत की वजह से वहीं गिर के हलाक हो गया और मैं डर के मारे आगे बढ़ा, पैगंबर इस्लाम की खिदमत में पहुंचा और इसी वाक़े की वजह से मैंने इस्लाम कबूल किया। इसके अलावा भी खुद पैगंबर इस्लाम के चचा जनाब अब्बास और हज़रत अली करमल्लाहु वजहो के बड़े भाई जनाब अकील को जब जंग के बाद गिरफ्तार करके लाया गया और पैगंबर के सामने ये लोग पहुँचे तो जनाब अब्बास ने एक मरतबा पैगंबर से कहा कि मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया है। ये सुन के वो सहाबी जो जनाब अब्बास को मैदान से गिरफ्तार करके लाए थे वो एक मरतबा एहतजाज करने लगे, चीख उठे, अल्लाह के रसूल, ये क्या कह रहे हैं अब्बास, मैंने इतनी मेहनतों के साथ इनको गिरफ्तार किया है। जनाब अब्बास ने पलट के कहा कि तुम मेरे करीब आके मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते थे, तुम्हें क्या पता एक सफ़ेद रंग के और तवील कदो कामत के नौजवान ने आके मुझे पकड़ा है। जब मैं गिरफ्तार हो चुका था तो तुमने आके मेरे शाने पे हाथ रख दिया। पैगंबर इस्लाम मुस्कुराए और उस अंसारी नौजवान से कहा कि मेरे चचा ठीक कह रहे हैं, तुम इनको गिरफ्तार कर भी नहीं सकते थे, ये एक फरिश्ता था जिसने इनको गिरफ्तार किया और तुम्हारी मदद की ताकि तुम इनको पकड़ के यहाँ लेके आ जाओ। ये जनाब अब्बास की अपनी गवाही है। इसके अलावा इस मैदान बदर में साइब नामी एक ऐसे काफिर के जो बाद में मुसलमान हुए और पैगंबर के सहाबियों में शामिल हुए। हज़रत साइब अपनी गिरफ्तारी के हालात बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैं मैदान जंग में लड़ने आया था मुसलमानों के खिलाफ। एक मरतबा मैंने देखा कि एक अजीब शक्लो सूरत का इंसान, जैसी शक्लो सूरत अरब में नहीं पाई जाती है, वो आगे बढ़ के आता है, मुझे पकड़ता है, रस्सियों से बांध के ज़मीन पे डाल के चला जाता है और बाद में जिस वक्त मैदान बदर में लड़ाई ख़त्म होने के बाद ज़ख्मियों को और शहीदों की लाशों को उठाया जा रहा था, उस वक्त एक मुसलमान ने मुझे देख के रसूल तक पहुंचा दिया। और इसके बाद एक आखिरी गवाही वो है जो इस एतबार से बड़ी अहम है कि मक्के के अंदर दी गई। वैसे तो वाक़यात बहुत सारे हैं जिनसे ये पता चलता है कि मैदान बदर में फरिश्ते आए हैं। अबू राफ़े पैगंबर इस्लाम के चचा हज़रत अब्बास जो जंग में आए हैं उनके ग़ुलाम थे और बहुत बूढ़े थे। ये मक्के में रहते थे। ये खुद मुसलमान हो चुके थे लेकिन अपने इस्लाम को छुपाया हुआ था। जनाब अब्बास रसूल खुदा के चचा हैं, वो भी मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने भी अपने इस्लाम को छुपाया हुआ था क्योंकि खुसूसन जनाब अब्बास का मसला ये था कि वो कारोबारी आदमी थे। बहुत से लोगों को उन्होंने कर्जा दे रखा था। अगर पता चल जाता कि ये इस्लाम ले आए हैं तो जो काफिर थे वो उनका कर्जा वापस करने से इनकार कर देते। जनाब अब्बास की बीवी उम्मुल फज़ल भी मुसलमान हो चुकी थीं और अपने इस्लाम को छुपाए हुए थीं। अबू राफ़े कह रहे हैं कि कुफ़ार मक्का का लश्कर बदर की लड़ाई लड़ने के बाद जब वापस पलट के आया तो मक्के के घर घर में मातम हो रहा था। अब बज़ाहिर तो हम लोग भी गमगीन थे लेकिन दिल में बहुत खुशी मना रहे थे। मेरा काम ये था कि मैं तीर बनाता था। मक्के में मेरी तीर बनाने की दुकान थी और तीर बनाने के लिए जमजम के कुएं के बराबर एक छोटी सी कोठली मेरे लिए मेरे आका अब्बास ने ख़रीद के दे रखी थी। चुनाचे मैं अपने दस्तूर के मुताबिक जमजम के कुएं के करीब अपनी कोठली में तीर बना रहा था कि इतने में मेरी मालिकन उम्मुल फज़ल भी आ गईं और हम दोनों बैठ के बातें करने लगे। अब ये बिल्कुल तन्हाई है, चुनाचे खुशी का इजहार कर रहे हैं कि अच्छा हुआ काफिरों को शिकस्त हुई, बड़े बड़े काफिर मारे गए और मुसलमान जीते। इतने में अबू लहब भी जो पैगंबर इस्लाम का चचा है, इस एतबार से जनाब उम्मुल फज़ल का जेठ है। उस वक्त ये बहुत बूढ़ा हो चुका है जब का ये वाक़या है और बीमारी की वजह से उसके एक पाँव में लंगड़ापन आ चुका है। बुढ़ापे और लंगड़ेपन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आके कोठली के करीब बैठ गया। अबू लहब बुजुर्ग आदमी है, सरदार है बनी हाशिम का, उस वक्त जो बनी हाशिम मक्के में रह गए हैं। चुनाचे उसे बैठा देख के और कुछ 2-2 4-4 करके लोग जमा होने लगे। अच्छा, अब ये बदर की जंग के बाद का वाक़या है, इसलिए अहम तरीन मौजू बदर की जंग है। जहाँ कुफार जमा हों वहाँ ये किस्से छिड़ जाते हैं। चुनाचे यहाँ भी बदर की जंग का किस्सा शुरू हो गया। अबू लहब ने कहा कि अरे कोई जाए और जाकर मेरे भतीजे को बुला के लाए। भतीजे से उसकी मुराद थी जनाब अब्दुल मुत्तलिब के जो सबसे बड़े बेटे हैं हारिस, उनका बेटा।
یہ حارث وہی بیٹے ہیں جو اپنے باپ کے ساتھ زمزم کا کنواں کھودنے میں شریک تھے۔ زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا، عبد المطلب نے دوبارہ کھودا تھا، اور اس وقت ایک ہی بیٹا تھا، تو باپ اور بیٹے کو زمزم کا کنواں کھودنے میں اتنی زحمت ہوئی کہ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ پروردگار، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور وہ جوانی کو پہنچ گئے تو میں ایک کو تیری راہ میں قربان کروں گا۔ بہرحال سب سے بڑے بیٹے وہی حارث ہیں جن کو ساتھ لے کے کنواں کھودنے گئے تھے۔ ان جناب حارث کے 2 بیٹے تھے، ایک مسلمانوں کے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے بدر کی لڑائی میں پہلا مقابلہ کیا جناب حمزہ اور حضرت علی کے ساتھ مل کے، اور دوسرا بیٹا جناب حارث کا ابو سفیان۔ ابو سفیان نام سے آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ 2 ابو سفیان تاریخ میں مشہور ہیں، جن میں ایک پیغمبر اسلام کے بڑے چچا کے بیٹے ہیں۔ وہ ابو سفیان مکے کے کافروں کی طرف سے مل کے گئے تھے، یعنی میدان بدر میں 2 سگے بھائی ایک دوسرے کے مقابل آئے تھے۔ دونوں کے دادا عبد المطلب، دونوں کے والد حارث۔ ایک ابو عبیدہ مسلمانوں کی طرف سے جنہیں شرف ملا پہلی لڑائی لڑنے کا، اور ایک کافروں کی طرف سے۔ تو ابو لہب جناب حارث کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس نے کہا، ارے کوئی جائے اور جا کر میرے بھتیجے کو بلا کے لائے، وہ تو خود بدر کے میدان میں تھا، وہ صحیح اطلاع دے گا۔ چنانچہ ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب کو بلایا گیا کہ تمہارے چچا تم کو بلا رہے ہیں۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کہا، چچا کیا بات ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ بیٹا تم تو خود بدر کے میدان میں تھے، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا کہ اتنے بڑے بڑے ہمارے سردار مارے گئے؟ یعنی دوسرے الفاظ میں ابو لہب کا تو جتنا بھی ساتھیوں کا گروہ تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ ابو جہل، امیہ ابن خلف، نوفل ابن خویلد، جتنے بھی اس کے ساتھی ہیں، اس کے ہم عمر اور جتنے بھی اس جیسے سردار۔ ہوا کیا، ایسی کیا مصیبت آ گئی کہ اتنا بڑا لشکر اور اتنے بڑے سردار مارے گئے؟ عام سپاہی تو بہت سی جنگوں میں مرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے سردار کیسے مارے گئے؟ ابو سفیان ابن حارث نے پہلے تو بدر کی لڑائی کی کیفیت بتائی، اس طرح جنگ شروع ہوئی، یہ ہوا۔ اس کے بعد کہا کہ اگرچہ ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار مرے ہیں اور اتنے سپاہی مرے ہیں، کہاں مسلمانوں میں 14 اور کہاں قریش میں 70، لیکن اس کے باوجود میں اپنے لشکر کو کوئی الزام نہیں دیتا ہوں۔ لوگ چونکے، آخر کیوں؟ تعداد میں بھی زیادہ اور شکست کھا کے بھی آ گئے، پھر بھی الزام نہیں دیتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ چچا بات دراصل یہ ہے کہ اگر خالی مسلمانوں سے مقابلہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے سفید رنگ کے طویل قد والے لوگ کہاں سے نکل کے چلے آئے۔ ایک اتنا بڑا لشکر آ گیا کہ ان کا مقابلہ کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ آنے والے نہ کسی تیر سے مرتے تھے، نہ تلوار سے مرتے تھے، نہ نیزے سے مرتے تھے۔ جب ہمارے سپاہیوں نے دیکھا کہ ان سے تو ہم جنگ کر ہی نہیں سکتے ہیں، بھئی جو مرے ہی نہیں اس سے کیا لڑائی، اس لیے ہمارے سپاہی بھاگے ہیں۔ اب ابو رافع کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو بے اختیار میری زبان سے نکل گیا، اگرچہ اب تک اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں، لیکن جب یہ بات سنی تو بے اختیار میری زبان سے نکل گیا کہ یہ تو آسمان کے فرشتے تھے جو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے تھے۔ اتنا سننا تھا، ابو لہب تو پہلے ہی بہت جلا بیٹھا ہے، اب غصے کے عالم میں کھڑا ہوا اور ابو رافع کے منہ پہ زور سے ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ تو ہمارے دشمنوں کی حمایت و تائید کر رہا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کے ابو لہب نے پھر حملہ کرنا چاہا، لیکن اب ابو لہب کی بھاوج یعنی جناب ام الفضل آگے بڑھیں۔ انہوں نے وہی تیر بنانے کے جو آلات تھے میرے ہاتھ میں، ان میں لکڑی کا ایک بڑا سا ٹکڑا بھی تھا، وہ اٹھا کے ابو لہب کے سامنے آ گئیں اور کہا، خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا، اس کا آقا آج کل مسلمانوں کی قید میں ہے، تو کیا تم نے اس کو بالکل بے یار و مددگار سمجھ لیا ہے؟ خبردار جو کسی نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا، ورنہ میں اسے زندہ نہ چھوڑوں گی۔ ایک عورت، اور ایسی قابل احترام عورت، جب اس طرح سامنے آئیں تو یہ لوگ ٹھنڈے پڑے۔ لیکن اس واقعے کا مطلب یہی ہے کہ قریش مکہ بھی اس بات کو مان رہے تھے۔ اب تک جو 3-4 گواہیاں تھیں یہ سب مسلمانوں کی تھیں کہ میدان جنگ میں فرشتے آئے ہیں، لیکن یہ گواہی تو خود قریشیوں کی تھی کہ مسلمانوں سے تو ہم پھر بھی مقابلہ کر لیتے، یہ جو فرشتوں کا لشکر آ گیا اس کا مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔
علماء کرام یہاں پہ ایک بات اور لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب یہ سارے واقعات سن کے بڑبڑاتا ہوا گیا، بس یہ اس کی زندگی کا آخری ہفتہ تھا۔ اسی ہفتے میں اسے چیچک کی ایک انتہائی بدترین قسم لگی۔ چیچک عرب میں، اور عرب کیا، آج سے 100-200 سال پہلے ساری دنیا میں چیچک ایک انتہائی منحوس بیماری سمجھی جاتی تھی، اور 1400 سال پہلے کے زمانہ جاہلیت میں تو چیچک انتہائی قابل نفرت بیماری تھی۔ لیکن ابو لہب کو جو چیچک ہوئی وہ چیچک کی قسموں میں بھی سب سے بدترین قسم مانی جاتی تھی۔ چنانچہ اس بدترین چیچک میں یہ مبتلا ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انتہائی تکلیف اور اذیت کے عالم میں تڑپ تڑپ کے یہ مرا، اور ایسی خطرناک ترین چیچک کہ اس کے اپنے گھر والے بھی اس کے قریب آنے کو تیار نہیں تھے۔ چنانچہ آخری زمانہ اس کا بھوک اور پیاس میں گزرا، کوئی پانی دینے کو تیار نہیں، کوئی کھانا کھلانے کو تیار نہیں۔ وہ ابو لہب جو پیغمبر اسلام کا کتنا بدترین مخالف بن رہا ہے، اور پھر جب مر گیا تو کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ قریب آ کے اس کے لاشے کو اٹھائیں۔ ہر ایک ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ بیماری ہم کو بھی نہ آ جائے۔ خیر، جب مکے والوں نے بہت تانے دیے تو اس کے بیٹوں نے لکڑیوں کی مدد سے اپنے باپ کے لاشے کو اٹھایا، شہر کے باہر ایک جگہ لے جا کے پھینک دیا۔ اتنی ہمت بھی نہیں کہ اس کی قبر کھودیں، لاشے کو تو چھپانا ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ مٹی اور ڈھیلے اور پتھر اس کے لاشے پہ پھینکے کہ زمین کے اوپر ایک قسم کی قبر اس کی تیار ہو گئی۔ قریش مکہ میں سے 2 ایسے سردار ہیں کہ جن کو قبر تک نہ مل سکی۔ زمین کے اوپر ان کے لاشے کو دبا دیا گیا مٹی کے اندر۔ ایک ابو لہب جو مکے میں ہے، اور ایک عتبہ سب سے پہلے جنگ بدر شروع کرنے والا، وہ میدان بدر میں ہے۔ عتبہ کا سگا بھائی شیبہ، عتبہ کا بیٹا ولید، اور عتبہ کا نواسہ حنظلہ بھی میدان بدر میں مارا گیا۔ پورا خاندان اس کا ختم ہوا، لیکن اس کا اپنا حال تو بہت برا ہوا۔ اس کے حال کی تفصیل سننے سے پہلے میدان بدر کے اوپر ایک نگاہ اور ڈال لیجئے کہ خیر مسلمانوں کی مدد کے لیے ملائکہ آئے، جس کی گواہی کافروں نے بھی دی مکے میں واپس آ کر، اور مسلمان بھی گواہی دیتے پھر رہے تھے کہ خود بخود تلواریں چل رہی تھیں، اس وقت گردنیں کٹ کٹ کے گر رہی تھیں، حتیٰ کہ وہ مرحلہ آیا کہ قریش مکہ کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ ایک مرتبہ میدان سے بھاگے۔ پیغمبر اسلام کو یہ اطلاع ملی، پیغمبر نے سجدہ شکر انجام دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ مدینے کی سرزمین پہ یہ پہلا سجدہ شکر تھا، لیکن اس سجدہ شکر سے پہلے کچھ معجزات پیغمبر اسلام کی ذات سے بھی ظاہر ہوئے۔ ایک تو اللہ کا معجزہ کہ ملائکہ بھیجے گئے، اور اس میدان بدر میں ملائکہ کے علاوہ بھی کچھ معجزات پیش آئے۔ جناب عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ہیں، ان کی تلوار میدان بدر میں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ پیغمبر اسلام نے قریب جو درخت تھا اس کی شاخ توڑ کے ان کے ہاتھ میں دی، وہ شاخ تلوار بن گئی، اور نہ صرف یہ کہ بدر میں کام آئی، بلکہ بدر کی لڑائی سے لے کر یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے۔ تمام لڑائیوں میں اسی تلوار کو انہوں نے استعمال کیا جو شاخ کی تلوار بنا کے پیغمبر اسلام نے دی تھی۔ جناب قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں میدان بدر کے کہ جنگ کے دوران ایک ایسا تیر ان کی آنکھ میں لگا کہ ان کی آنکھ اپنے حلقے سے نکل کے آنکھ کا ڈیلا لٹکنے لگا۔ پیغمبر اسلام نے یہ منظر دیکھا، آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے آنکھ کے اس ڈیلے کو دوبارہ اپنے حلقے میں رکھا، اپنا ہاتھ پھیرا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بدر کی لڑائی کے بعد یہ کسی کو بتاتے بھی تھے کہ میری ایک آنکھ وہ ہے کہ جو باہر نکل کے دوبارہ دستے رسالت سے اپنے حلقے میں گئی، تو غور سے دیکھنے کے باوجود کوئی نہیں پہچان پاتا تھا کہ صحیح والی آنکھ کون سی ہے اور جسے پیغمبر نے ہاتھ لگایا ہے وہ آنکھ کون سی ہے۔ اسی طرح سے میدان بدر میں معاذ بن عمرو بن الجموع رضی اللہ تعالی عنہ نامی ایک صحابی جن کے ہاتھ سے ابو جہل واصل جہنم ہوا، تو جس وقت انہوں نے ابو جہل پہ حملہ کیا تھا تو ابو جہل کے سگے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کو بچانے کے لیے ان پر پیچھے سے وار کیا، چنانچہ ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا تھا۔ ہاتھ کٹا تھا لیکن کھال نہیں کٹی تھی۔ پیغمبر اسلام نے دوبارہ ہاتھ کو ایک مرتبہ جوڑا اور اپنا ہاتھ پھیرا، ان کا ہاتھ اتنا صحیح ہو گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک تمام جنگوں میں انہوں نے بالکل صحیح اور سالم انسان کی حیثیت سے حصہ لیا۔
غرض یہ کہ پیغمبر کی ذات سے بھی بہت سے معجزے ہو رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بدر کی جنگ ختم ہوئی تو پتہ چلا کہ فقط قریش مکہ ہارے ہی نہیں بلکہ اپنے بڑے بڑے سرداروں کو بدر کے میدان میں واصل جہنم دیکھتے ہوئے یہاں سے بھاگ کے گئے۔ بدر کی لڑائی میں جو بڑے بڑے سردار مارے گئے ان میں سے 4 کا خصوصی تذکرہ ہے۔ اچھا، بدر کی لڑائی میں قریش کے جو 1000 آدمی آئے، ان آنے والوں کی 3 قسمیں تھیں۔ ایک تو وہ تھے کہ جو بغض و عناد اور دشمنی رسالت کے مجسمے تھے، ایک وہ کہ جو پیغمبر اسلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، زبردستی ان کو میدان میں لایا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لیا، اور ایک وہ تھے کہ جو لڑنے کے لیے آئے تھے لیکن ان کے مسلمانوں پر کچھ احسانات تھے، وہ شریف لوگ تھے جو اتنے سخت دشمن نہیں تھے۔ پیغمبر اسلام نے جنگ کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ جو لوگ زبردستی لائے گئے ہیں اور جو لوگ کافروں میں شریف ہیں ان کو قتل نہ کرنا، ان کو محفوظ رکھنا۔ انہی میں ایک نام ابو البختری کا تھا۔ ابو البختری وہ شخص ہے کہ جس نے جب دیمک نے قریش کے معاہدے کو چاٹ لیا، وہ جو واقعہ ہے جس سے پہلے 3 سال خاندان بنی ہاشم مکے کے باہر شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں زحمتوں میں مبتلا رہا، اور کیا حالت اور کیفیت تھی اس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے۔ خیر، بہرحال تو جن آدمیوں نے آخر میں حصہ لیا تھا کہ اس معاہدے کو ہمیں اکھاڑ کے پھینک دینا ہے، ایسا کون سا معاہدہ کہ ننھے بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں اور ان کی بھی مدد نہ کی جائے، تو ان میں ابو البختری کا نام سب سے آگے تھا۔ یہ آگے تھا کہ نہیں، یہ غلط معاہدہ ہے، ہمیں اسے رد کرنا ہے اور نظر انداز کرنا ہے۔ چنانچہ جب یہ میدان میں لڑنے کے لیے آیا تو پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ ابو البختری کو کوئی آدمی قتل نہ کرے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اسے زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ جنگ شروع ہو گئی۔ منذر ابن زیاد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں۔ اب اتفاق یہ کہ دوران جنگ ان کا سامنا ابو البختری سے ہو گیا۔ انہوں نے اب دیکھا تو کہا کہ اے ابو البختری، پیغمبر اسلام نے تیرا نام لے کے ہمیں منع کیا ہے کہ تجھے قتل نہیں کرنا، تو میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، تو یہاں سے واپس چلا جا، تیری جان بخشی کا حکم پیغمبر نے دیا ہے۔ اس نے کہا، لیکن جنادہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جنادہ اس کا سگا بھانجا مکے سے اس کے ساتھ آیا ہے، اور جیسا کہ عرب میں رواج تھا کہ اونٹ کے اوپر ایک آدمی نہیں بیٹھتا، 2 آدمی بیٹھتے ہیں تاکہ توازن خراب نہ ہونے پائے۔ لڑائی میں بھی 2 آدمی اونٹ کے اوپر ہوتے ہیں، تو یہ اپنے سگے بھانجے کو مکے سے اپنے ساتھ اونٹ پہ بٹھا کے لایا تھا۔ اس وقت جب وہ انصاری صحابی منذر ابو البختری سے بات کر رہے ہیں، اس کا بھانجا اس کے پیچھے اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، تو ابو البختری کہتا ہے کہ اپنا تو میں نے سن لیا، میرے بھانجے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو منذر نے کہا کہ پیغمبر نے صرف تیرے بارے میں کہا ہے، تیرے بھانجے کے بارے میں کچھ نہیں کہا، تو چلا جا، بھانجے کا مسئلہ میدان جنگ میں دیکھ لیا جائے گا۔ ابو البختری نے منع کیا کہ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس حالت میں واپس جاؤں کہ عرب کی عورتیں مجھے طعنہ دیں کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو مصیبت میں پھنسا آیا، اسے بھی جانے دو تو ٹھیک، ورنہ میں نہیں جاؤں گا۔ جناب منذر نے جب اس کا اصرار دیکھا تو منذر آگے بڑھے اور ایک مرتبہ اس کا مقابلہ کیا، ان کی تلوار سے ابو البختری مارا گیا۔ بعد جنگ یہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول، اگرچہ آپ کے حکم کی مخالفت ہوگی لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود ہی میدان سے جانے کو تیار نہ تھا۔ پیغمبر نے کہا، خیر، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ابو البختری بھی سرداران مکہ میں سے ایک ہے، وہ اس طرح سے مرا۔ سرداران مکہ میں دوسرا ہے امیہ ابن خلف۔ یہ وہ شخص ہے جو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا تھا اور ان پہ بے انتہا ظلم کرتا تھا۔ جلتی ریت پر جناب بلال حبشی کو لٹا کے سینے پر پتھر رکھ کے توڑا جاتا ہے، گلے میں رسی باندھ کے بچوں کے ہاتھ میں دی جاتی ہے اور گھسیٹا جاتا ہے۔ جانور کی پچھلی ٹانگوں میں بلال کو باندھ کے جانور کو دوڑایا جاتا ہے، لیکن احد اللہ ایک کے علاوہ بلال کی زبان سے اور کچھ نہیں نکلتا۔ امیہ ابن خلف اس میدان میں اپنے بیٹے کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک مکے میں ہے جس کا نام صفوان ہے اور ایک جنگ بدر میں ہے جس کا نام علی ہے۔ تو امیہ ابن خلف اپنے بیٹے علی ابن امیہ کے ساتھ آیا ہے۔
लश्कर इस्लामी में हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी थे। ये मक्के के बाशिंदे हैं। इनका और उमैया इब्न खलफ का एक मुआहिदा था कि अगर अब्दुर्रहमान कभी मक्के में आएंगे तो उमैया मक्के वाला है, वो इनको पूरी हिमायत और पनाह मुहैया करेगा, और अगर उमैया कभी मदीने में आया तो हज़रत अब्दुर्रहमान उमैया को पूरी हिमायत, पूरी मदद, पूरी पनाह देंगे। ये दोनों में एक मुआहिदा है। अब हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कह रहे हैं कि मक्के में मेरी और उमैया की बहुत पुरानी दोस्ती थी। इस्लाम लाने से पहले मेरा नाम था अब्द आमर, यानी आमर का बंदा। जब मैं इस्लाम ले आया तो पैगंबर ने कहा कि ये नाम गलत है, अपना नाम बदलो। चुनाचे मेरा नाम पैगंबर ने खुद अब्दुर्रहमान रखा, आमर का बंदा नहीं, रहमान का बंदा। चुनाचे अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहलाए। लेकिन मेरे दोस्त उमैया को ये नाम पसंद नहीं आया। जब उसे ये इतला मिली तो एक मर्तबा मेरे पास आया और मुझसे कहा कि ए अब्द आमर, मेरी बात सुनो। जब मेरा नाम बदला था तो मैंने ये भी इरादा कर लिया था कि अगर कोई मुझे पुराने काफिराना नाम से पुकारेगा तो मैं उसको जवाब ही नहीं दूंगा। चुनाचे मैंने अपने गहरे दोस्त को जवाब देने से इनकार कर दिया। दोबारा उसने पुकारा, फिर मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे करीब आके शाने को झंझोड़ता है कि मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू मुझे जवाब नहीं दे रहा। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा नाम वो नहीं है जो तू ले रहा है, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं रहमान का बंदा हूँ। उमैया ने कहा, यह तो बड़ा मसला हो गया, मैं किसी रहमान को पहचानता नहीं, मैं तो उसी आमर को जानता हूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा, लेकिन मैं किसी अब्द आमर को नहीं जानता हूँ, मेरा नाम तो अब्दुर्रहमान है। तो आखिर उमैया ने कहा कि ऐसा करें कि तुम्हारा कोई तीसरा नाम रख लें, ताकि जब मुझे तुमसे बात करना हो मैं तो अब्दुर्रहमान नहीं कह सकता हूँ, मैं वो नाम ले लिया करूँगा। बताओ तुम्हारा तीसरा नाम क्या रखा जाए। मैंने उमैया से कहा कि तुम ही कोई नाम रखो। उसने कहा, अच्छा चलो अब्द इलाह। एक तो हमारे यहाँ अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा, और एक है अब्द इलाह, यानी माबूद का बंदा। ये नाम मुझे भी पसंद आ गया। तो ये बात तय हो गई कि अब्द आमर के नाम से वो मुझे पुकारेगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। अब्द इलाह के नाम से पुकारेगा तो मैं जवाब दूंगा। खैर ये बात तय हो गई। मैदान बदर के अंदर जब कुफार भागने लगे तो उस वक्त तो मैं भी माल गनीमत जमा करने लगा। अच्छा, अरब में ज़रा बख्तर बहुत कीमती चीज़ है। चुनाचे जब ये कुफारे मक्का भागे तो मैं मैदान जिहाद में से ज़रा जमा करने लगा। इतनी ज़रा मेरे हाथ में आ गई कि मेरे हाथ भर गए और गुंजाइश ना रही। अब मैं चला वापस कि माल गनीमत कहीं पे जमा करके आ जाऊं। उधर उमैया इब्न खलफ ने जब जंग में तेज़ी देखी तो सोचा कि ये तो बड़ा मसला हो गया, इसमें तो जान जाएगी। अपने बेटे को लिया और एक पहाड़ी पे जाके खड़ा हो गया ताकि बिल्कुल दोनों तरफ से बच जाऊं। लेकिन डर रहा था कि मुसलमान तो चारों तरफ हैं, कोई मुझे देख न ले। जैसे ही उसने देखा कि मेरा मक्के का दोस्त जिसका मुझसे मुआहिदा है कि वो मदीने में मेरा साथ देगा, वो मेरे करीब से जा रहा है, तो हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मेरे कान में आवाज़ आई उमैया की, जो पुकार के कह रहा है कि ए अब्द आमर, इधर आओ। मैंने निगाहें उठा के देखा तो क्या देखा कि करीब के पहाड़ी टीले पर मेरा दोस्त उमैया और उसका बेटा खड़ा है। मैं रुक तो गया लेकिन आगे नहीं बढ़ा। वो समझ गया कि क्यों आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। उसने अब मेरा नाम बदल दिया। पहले तो अब्द अमर कह के बुलाया था। कहा, अच्छा ए अब्द इला, यहाँ आओ, मुझे तुमसे एक काम है। जब उसने ये कहा तो अब मैं उसके करीब गया, क्योंकि हमारा उसका मुआहिदा है कि जब भी अब्द इला कहेगा मैं जाऊँगा। मैं करीब पहुँचा उसके। क्या बात है? कहा कि देखो इस वक्त कितनी बुरी सूरत हाल है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मेरा तुम्हारा एक मुआहिदा है, तुम मुझे बचा लो। मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हें बचाने जाता हूँ तो मुझे ये ज़रा जो मेरा माल गनीमत है ये छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा, मेरी तेरी पुरानी दोस्ती है, पुराने ताल्लुकात हैं, मुआहिदा भी है, छोड़ो इसे और अपने दोस्त की जान बचाओ। चुनाचे मैंने बादिल नखास्ता माल गनीमत एक तरफ रखा, आगे बढ़ा और एक हाथ से उमैया का और दूसरे हाथ से उसके बेटे अली का बाजू थामा और उनको लेके खड़ा हो गया। जब कोई मेरे करीब से मुसलमान गुजरे और ये देखे कि मैंने इनको पनाह दी हुई है तो वो आगे बढ़ जाए,
کیونکہ یہ تو مسلمانوں کا قانون ہے کہ اگر ایک مسلمان کسی کو پناہ دے تو دوسرے مسلمان اسے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ لیکن اور بہت سارے مسلمان گزر گئے۔ اب چونکہ بدر کی لڑائی میں اکثریت انصار کے لوگ ہیں جو مدینے کے رہنے والے ہیں، وہ تو مکے والوں کو پہچانتے بھی نہیں۔ لیکن پھر ایک جگہ پہ بلال حبشی وہاں سے گزرے۔ بلال اور اپنے آقا کو نہ پہچانے، اور ایسا ظالم آقا جس نے مذاق بھی بلال کا اڑایا، مظالم بھی بلال پر ڈھائے اور تانے بھی بلال حبشی کو دیے۔ انہوں نے جو یہ منظر دیکھا کہ میرا وہ آقا یہاں پہ کھڑا ہے جو مکے میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، ایک مرتبہ آواز دی کہ اے مسلمانوں، تم کن کے پیچھے ہو؟ ادھر آ جاؤ، کافروں کا سردار راس الکفر، جو کفر کی جڑ ہے، وہ تو یہاں محفوظ کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو بلال کی آواز بلند ہوئی، بلال کوئی عام صحابی تو ہے نہیں، سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ مدینے کے 8-10 انصاری نوجوان دوڑ کے آئے۔ بلال، کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں آواز دے رہے ہو؟ کہا کہ پہچانتے ہو، یہ امیہ ابن خلف ہے، جس نے مجھ کو اور دوسرے مسلمانوں کو احد کہنے پر حد سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ اب بلال حبشی کی اتنی بات مسلمانوں کے لیے کافی تھی۔ چنانچہ دوڑ کے آئے یہ انصاری نوجوان اور امیہ ابن خلف کو گھیرے میں لیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف چیخے، ارے اسے ہاتھ نہ لگانا، میں نے اپنی پناہ میں لیا ہوا ہے۔ لیکن بلال حبشی کا حکم آنے کے بعد اب کوئی مسلمان تیار نہیں ہے اتنے بدترین اور سخت ترین کافر کو زندہ چھوڑنے پر۔ عبد الرحمن ابن عوف کوشش کر رہے ہیں کہ میں ان دونوں کو بچاؤں۔ چنانچہ ان کو اپنی پشت پر لیا، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف بھاگ دوڑ کر کے ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ تو پتا ہے کہ کوئی مسلمان میرے سینے پہ نیزہ یا تیر یا تلوار نہیں چلائے گا، لیکن بہرحال 2 آدمیوں کو ایک آدمی کہاں تک بچائے۔ ایک مرتبہ موقع ملا انصاری نوجوانوں کو، اور گھسیٹ کے امیہ کے بیٹے کو نکالا اور اس کی گردن کے اوپر تلوار چلائی۔ باپ نے اپنے سامنے بیٹے کو مرتا دیکھا تو ایک مرتبہ چیخا، ہائے میرا بیٹا، لیکن اتنی دیر میں وہ واصل جہنم ہو چکا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ اب مجھے اصل آدمی کی فکر پڑی، کیونکہ میرا معاہدہ تو اسی سے تھا، اسے میں نے بچانا چاہا، لیکن انصاری نوجوانوں کا ہجوم بڑھتا چلا گیا۔ اب جو بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے دوڑ کے یہاں آ رہا ہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا یہ بچ نہیں سکے گا امیہ۔ میں نے اسے زمین پہ گرایا، خود اس کے اوپر اوندا لیٹ گیا، چاروں طرف سے اسے چھپا لیا تاکہ پیچھے سے جو حملہ کرنے کا امکان تھا وہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن میرا جسم چھوٹا تھا، اس کا جسم ذرا بڑا تھا۔ ایک انصاری نے اس کی ٹانگ پکڑ کے اسے گھسیٹا اور میرے نیچے سے نکالا، اس کی گردن کے اوپر تلوار چلائی۔ اس کشمکش میں میرا ایک پاؤں بھی زخمی ہو گیا ایک مسلمان کی تلوار سے۔ میں نے کھڑے ہو کے بلال کو دیکھا، بلال تم نے اس وقت کتنی خرابی کی، یہ آدمی بھی مجھ سے بچائے نہ جا سکے اور جو مال غنیمت تھا وہ بھی گیا۔ بلال نے کہا، مگر تم بھی تو دیکھو کہ جو کافروں کے سخت ترین سردار ہیں ان کو تم اپنی حفاظت اور پناہ میں لے رہے ہو۔ امیہ ابن خلف اور اس کا بیٹا اس طرح سے واصل جہنم ہوئے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے سرداروں میں ایک ابو جہل تھا۔ یہ تو خاص الخاص آدمی ہے، بلکہ آپ سن چکے ہیں کہ بدر کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے بھی مصالحت کی گنجائش تھی اور امکان تھا کہ شاید مصالحت ہو جائے، لیکن ابو جہل کی وجہ سے مصالحت نہ ہو سکی۔ ابو جہل کے بارے میں پیغمبر شروع سے کہہ چکے تھے، 2 آدمیوں کا خاص نام لیا تھا، ایک نوفل کا اور ایک ابو جہل کا۔ نوفل کا نام میدان جنگ میں لیا، ابو جہل کا نام جنگ ختم ہونے کے بعد لیا۔ وہ کس طرح سے؟ جب جنگ ختم ہوئی، پیغمبر اسلام کو ابو جہل کی فکر سب سے زیادہ تھی، کیونکہ جو مسلمان کسی کو واصل جہنم کرتا تھا، اگر بڑا آدمی مرے تو فوراً آ کے رسول کو اطلاع دیتا تھا، اللہ کے رسول ابو البختری مارا گیا، اللہ کے رسول امیہ مارا گیا۔ ابو جہل کی کوئی اطلاع نہیں آئی تھی، چنانچہ پیغمبر اسلام نے کہا، جاؤ اور جا کے کافروں کے لاشوں میں ابو جہل کو تلاش کرو، اور دیکھو اگر ابو جہل کو ڈھونڈنے میں پریشانی ہو تو ایک نشانی میں بتاتا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ اس کے گھٹنے کے نیچے ایک زخم ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول یہ نشانی آپ نے کیسے بتائی؟ تو کہا کہ بچپنے میں جب میری عمر 6-7 سال کی ہوگی، یہ ایک مرتبہ میرے راستے میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور بلا وجہ جس طرح بعض شریر بچوں کی عادت ہوتی ہے، بلا وجہ پریشان کرنے لگا۔
چنانچہ میں نے ایک مرتبہ اسے دھکا دیا، وہ اس طرح سے گرا کہ اس کے گھٹنے پہ ایک زخم پیدا ہو گیا، اور تب سے لے کر اب تک یہ زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ بہرحال پیغمبر نے خاص نشانی دے کے لوگوں کو بھیجا، اور بعد میں جب لوگ پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ اتنا سخت جان تھا کہ اس وقت تک اس کی جان نہیں نکلی تھی۔ البتہ زخموں سے نڈال زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور یہ زخم کیسے پہنچے یہ سن لیجئے۔ مدینے میں 2 بچے تھے، 15 اور 16 سال کے، معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ اور معاذ بن عمرو بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تذکرہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک معجزے میں سنا۔ ان بچوں کو شروع سے یہ تمنا تھی کہ ہم کوئی اور کارنامہ کریں یا نہ کریں، ابو جہل کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ باقی کافروں کے مقابلے میں ابو جہل کی خرابی یہ ہے کہ یہ گستاخی بھی کرتا ہے شان رسالت میں۔ باقی تو خیر دشمن ہیں، لیکن توہین کرنا، گستاخی کرنا وہ ابو جہل کا کام ہے۔ چنانچہ یہ 2 بچے میدان جنگ میں لڑتے جا رہے ہیں، اور ہر مسلمان سے پوچھتے جا رہے ہیں کہ وہ ابو جہل کہاں ہے۔ مدینے والے تو خود اس کو اتنا نہیں پہچانتے ہیں، مکے کے جو پرانے مسلمان ہیں ان میں سے کسی نے بتایا وہ ابو جہل ہے۔ یہ دونوں نوجوان اس پر جھپٹے اور اپنی تلواریں اتنی تیزی کے ساتھ چلائیں کہ ان کو یقین ہو گیا کہ ابو جہل اب مر گیا ہوگا۔ 10-15 وار کھانے کے بعد تو کوئی زندہ نہیں بچ سکتا ہے، کیونکہ زمین پہ گر پڑا ہے، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، آخری سانسیں جاری ہیں۔ چنانچہ یہ اس کو چھوڑ کے واپس آ گئے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ یہ ابو جہل اتنا سخت جان تھا کہ اتنے زخموں کے باوجود ابھی تک نہیں مرا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ جاؤ اور ابو جہل کو تلاش کرو، اور نشانی بتا دی کہ یہ نشانی ہے۔ سارے مسلمان میدان میں پھیل گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن یہ مکے میں غلام تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ اپنے آقا کے جانوروں کو چرایا کرتے تھے۔ اتفاق سے یہ ابو جہل کے قریب پہنچے۔ سب مسلمان ڈھونڈ رہے ہیں، کسی ایک کو تو ملنا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ ابھی تک سانس چل رہی ہے، تھوڑی تھوڑی جان ابھی باقی ہے۔ چنانچہ یہ اس کے قریب گئے اور اس کے سینے پہ چڑھے اور اس کے سر کو کاٹنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے آنکھیں کھولیں، لیکن دیکھیے تو صحیح کہ ابھی بھی اتنا تکبر اور غرور بھرا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ کہتا ہے، ارے چرواہے، ذرا دیکھ کے چڑھ، تو کہاں چڑھ رہا ہے؟ اور اس کے بعد ایک جملہ اس نے کہا کہ کاش بنی ہاشم کا کوئی شخص مجھے قتل کرتا، یا کم سے کم کوئی قریشی نوجوان مجھے قتل کرتا، کسی غیر قبیلے والے کے ہاتھ سے مارا جاؤں، اس سے بڑی میری توہین کوئی نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے تکبر کیا ہے۔ دماغ اس کا اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے، مر رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اگر مرنا ہی ہے، کیونکہ بنی ہاشم تو سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر قریش آتے ہیں، تو کاش یا بنی ہاشم کے ہاتھ سے مارا جاتا یا قریشی کے ہاتھ سے۔ لیکن اگر تم نے کاٹنا ہی ہے تو گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ گردن جتنی زیادہ نیچے سے کاٹی جائے، چہرہ اتنا خوشنما دکھائی دے گا کٹنے کے بعد بھی، اور جتنا اوپر سے کاٹا جائے گا اتنا ہی چہرہ بدصورت نظر آئے گا۔ اگر تو ہی میرے سر کو کاٹ رہا ہے تو جتنا نیچے سے ہو سکے اتنا کاٹ، تاکہ مرنے کے بعد بھی لوگ دیکھیں تو پوچھیں کہ یہ کس کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جتنا اوپر سے ہو سکے گا میں وہیں سے تجھے کاٹوں گا، تاکہ دشمن خدا اور دشمن رسول کا چہرہ بھی ایسا ہو کہ دیکھنے والے نفرت اور کراہت سے آنکھیں پھیر لیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود نے اس کے سر کو کاٹا، پیغمبر اسلام کی خدمت میں لا کے پیش کیا۔ پیغمبر نے اس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ ایک موسیٰ کی امت کا فرعون تھا، میری امت کا فرعون یہ ہے۔ اس کے بعد کہا، نہیں بلکہ یہ فرعون سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جب فرعون کی موت کا وقت آ گیا، اس وقت اس نے کہا، میں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لایا، لیکن یہ تو اتنا بدترین ہے کہ وقت موت بھی آ گیا ہے، اور اس کے بعد بھی اس کے نخرے اور اس کی حالت یہ ہے کہ آخری وقت میں بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ یہ ابو جہل تھا جس کا انجام ہمارے سامنے آیا۔ اور اس کے بعد روایت یہ ہے کہ پھر پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کہا، کسی کے پاس نوفل کی خبر ہے یا نہیں؟
नौफल पैगंबर इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मनों में से एक है। जब लड़ाई शुरू होने वाली थी उस वक्त पैगंबर ने हाथ उठा के कहा था, परवरदिगार, आज इस मैदान से नौफल जिंदा वापस ना जाने पाए। और उधर जंग खत्म हुई तो पैगंबर ने पूछा, नौफल की कोई खबर है या नहीं। और नौफल वो है जो मैदान जंग में लड़ते लड़ते हजरत अली के सामने आया था और हजरत अली की तलवार से जहन्नुम वासिल हुआ था। हजरत अली ने कहा, अल्लाह के रसूल, नौफल को तो मैंने मारा है। पैगंबर ने बाआवाज़ बुलंद तकबीर कही थी और कहा, परवरदिगारा, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी दुआ को कबूल किया। ये चार बड़े बड़े दुश्मन अबुल बख्तरी, उमैया इब्न खलफ, अबू जहल और नौफल ये बदर की लड़ाई में मारे गए। अब रिवायत यह है कि जब बदर की लड़ाई ख़त्म हुई तो पैगंबर इस्लाम करीब आए इन लाशों के और हुक्म दिया कि जो बदर का कुआं है सारे लाशों को उठा के उसके अंदर डाल दो और इस कुएं को बंद कर दो। चुनांचे एक एक करके 70 काफिर जो मारे गए उनमें से 69 लाशें इस कुएं के अंदर फेंके गए और ये कुआं बंद कर दिया गया। 14 शोहदा के नाम भी इस कुएं के करीब लिखे हुए हैं। 69 कुफारे मक्का के लाशें कुएं में मौजूद हैं। आखिरी जो लाशा है वो है उतबा का, जो सबसे पहले लड़ने आया था। इसके बारे में रिवायत ये है कि इसका जिस्म बहुत भारी था। जब ये वासिले जहन्नुम हुआ तो ज़िरा पहने हुए था। इसका जिस्म ज़िरा में इतना फूल गया कि अब ज़िरा नहीं उतर पा रही। मुसलमानों ने कोशिश की कि ज़बरदस्ती ज़िरा को उतारा जाए। इसका जिस्म टुकड़े टुकड़े होने लगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाशे की बेएहतरामी ना करो। काफिर का लाशा सही, बदतरीन इंसान का लाशा सही, तौहीनो बेएहतरामी ना करो। लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल, फिर इसका क्या करें? कहा कि लाशा यहीं पे रखो, ऊपर से लाके मट्टी डाल दो, ऊपर से इसकी कब्र बना दो, ये इसी हालत में रहे। तो एक अबू लहब अपने बेटों के हाथ में इस तरह और एक ये उतबा इस तरीके से बदर के करीब ज़मीन के नीचे छुपा हुआ है। और बाकी 69 काफिर कुएं में डाले गए और कुएं को बंद कर दिया गया। लेकिन कुआं बंद होने से पहले ये पूरे लाशें इसमें पहुंच गए तो पैगंबर करीब आए और नाम लेके कहा, ए अबू जहल, ए उमैया इब्न खलफ, ए अबुल बख्तरी, ए शैबा, ए वलीद। जो 8-10 बड़े बड़े सरदार थे उनका नाम लिया और कहा, देखो, मेरे परवरदिगार ने जो वादा मुझसे किया वो वादा तो पूरा किया। तुमसे जो वादा किया गया वो वादा पूरा हो रहा है या नहीं। और इसके बाद कहा, ए ग्रोह कुरैश, तुमने अपने हमसाये के साथ कितना बदतरीन सलूक किया। तुमने मुझे झूठा कहा, गैरों ने मुझे सच्चा कहा। तुमने मुझे वतन से निकाला, गैरों ने मुझे पनाह दी। तुमने मुझसे जंग की, गैरों ने आके मेरी हिमायत की और मेरी मदद की। तुम कितने बदतरीन हमसाये थे। मेरे परवरदिगार का वादा पूरा हो रहा है, तुम खुद देख रहे होगे। जैसे ही 3-4 जुमलों पे मुश्तमिल ये तारीखी खुतबा ख़त्म करके पैगंबर इस्लाम पलटे, किसी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, क्या ये मुर्दे भी हमारी आवाज़ सुनते हैं? पैगंबर ने कहा कि हाँ, याद रखो, तुम इन मुर्दों से ज़्यादा नहीं सुन सकते हो। तुम्हारी ताकत इन मुर्दों से ज़्यादा नहीं, बस ये जवाब नहीं दे सकते।